کا چیلنج لوگوں نے سنا، مشرکین مکہ نے سنا، تو مشرکین مکہ کہنے لگے لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہے تو ہم بھی ایسا قرآن پیش کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن تو میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ کس نے کہا؟ مکے کے مشرکین نے کہا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، ٹھیک ہے تم اس چیلنج قبول کرو، ایک سورت پیش کر دو۔ میرے پیارے بچوں بڑی تاریخی بات بتلا رہا ہوں۔ مکے کے اندر ایک شخص بہت بڑا شاعر تھا، شعر بناتا تھا، ان کا نام تھا نابغہ زبیانی۔ اس شاعر کا نام تھا نابغہ زبیانی۔ مکے کے لوگوں نے اس نابغہ زبیانی کو بلا کر کے کہا میں 6 مہینے کا خرچہ تو اس کو ایک روم کے اندر دے رہے ہیں، تمہیں قرآن پیش کر دو۔ اور وہ قرآن یہ ہے، ایک قرآن یہ ہے، اس نے القاریۃ ملقاریۃ پڑھ کے سنا دیا۔ اس نے پوری کاغذ کو، پوری کاپی کو پھاڑ دیا اور لاسٹ میں کہا کہ ہم سے تیار نہیں ہو پائے گا۔ مکے میں چیلنج ہوتا تھا، کسی نے 2 مصرع شعر کا لکھ دیا اور کہہ دیا اس کے تیسرے مصرے کو پیش کرو۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہاں پہ چیلنج ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ آپ بھی چیلنج کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آپ بھی چیلنج کر دو اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ 3 آیت لکھ دو، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اور یہ فرمایا پورے مکے نہیں بلکہ پورے دنیا کے لوگوں سے یہ چیلنج کر دو، اگر تیرے اندر ہمت ہے، تیرے بدن میں خون ہے، اگر تیرے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کا 4تھا مصرع پیش کر دو۔ چیلنج کر دیا، اور وہ بھی نہیں اس دور کے لوگوں کے لیے تک نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، چاہے وہ مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مقلد ہو، کسی بھی فرقے کے لوگ ہیں، سب سے چیلنج کر دیا اور کہہ دیا اس کا 4تھا مصرع پیش کر دو۔ جب پیش نہیں کر سکا اس کے نیچے کسی نے لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ 4تھا مصرع لکھ دیا ان ھذا لیس بکلام البشر، ان ھذا لیس بکلام البشر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ انسانی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کی بات نہیں ہے، یہ تو خدا کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بعض قوم اس کتاب کے ذریعے سے عرش بری پر پہنچ جاتا ہے، جو اس کا احترام کرتا ہے، جو ان کی عزت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، جو اس کتاب سے محبت کرتا ہے، جو ان کتاب پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اس کتاب کے پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کی وجہ سے ان کو عرش معلیٰ پر پہنچا دیتے ہیں، اور جو اس کا الٹا کرتا ہے اس کو تحت الثری کے گھاٹی میں دھکیل دیتا ہے۔ میرے محترم اور میرے پیارے بچوں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو ازبر کرنا ہے، قرآن احکامات کو بھی زندگی میں لانا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنا ہے اور قرآن تعلیم کو عام کرنا ہے۔ جہاں بھی جائیں گے قرآنی الفاظ کو، قرآنی احکامات کو ہم لوگ انشاءاللہ پڑھاتے رہیں گے، فروغ دیتے رہیں گے۔ اس لیے اب بضابطہ ہم لوگوں کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اب میں سب سے پہلے اناؤنسری کے لیے میں گلفراز سلموں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اناؤنسری کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ میک ادا سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے، یہ میک ادا سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلے، نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلے، یہ دوستی کا وقت ہے سب ملا کے قدم چلے. گھڑی خوشیوں کی آئی ہے خوشی کی چاہ دیکھیں گے، بسا کر نور آنکھوں میں تمہاری راہ دیکھیں گے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب بلا تاخیر میں اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں، جن سے میری مراد محمد عارف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شاعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل کیا ہونے والا ہے تم قرآن میں پڑھو. محمد عارف صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے تلاوت کلام اللہ سے مستفیض فرمائے.